السلام علیکم، میں عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میں پچھلے 10 سال سے سعودیہ میں کام کر رہا تھا۔ ان 10 سالوں میں نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا تھا کہ اب میں اپنے ملک جا کر کوئی بھی بزنس کر سکتا تھا۔ ویسے بھی یہاں اب میرے لیے بیوی بچوں کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں واپس آ گیا۔ پکی چھٹی لے کے پاکستان آیا۔ اپنے وطن آتے ہی سب سے پہلے مجھے اپنے بزنس کو سیٹ کرنے کی فکر لگ گئی تھی۔ میں نے بازار میں ایک بہت بڑی دکان بنا لی تھی، مگر میں دکان سے جیسے ہی گھر آتا تو میری بیوی گھر نہ ہوتی بلکہ پڑوسیوں کے گھر ہوتی۔ آج بھی میں گھر آیا تو بیوی پڑوسیوں کے گھر تھی۔ میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پورا گھر بکھرا پڑا تھا۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ ایک گلاس پانی پلا دے۔ امی کہنے لگی، تم اپنی بیوی فوزیہ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ کیا بات ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر پڑوس میں جا کر بیٹھ جاتی ہے؟ امی، یہ بات آپ بھی اسے کہہ سکتی ہیں۔ میں پورے دن کا تھکا ہوا گھر آتا ہوں، مجھے گھر میں سکون چاہیے ہوتا ہے۔ لو بھیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کیا تم نے تمہاری بیوی مجھے سمجھتی ہی کیا ہے؟ ارے رات ہونے کی آئی ہے، ابھی تک نہیں۔ گھر میں بچہ گندا مندہ کھیل رہا ہے۔ بیگم صاحبہ ہیں کہ سرخی پاؤڈر منہ پر لگا کر پڑوس جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور غضب خدا کا بیوی سے پوچھنے کی بجائے تم مجھ پر ہی برس رہے ہو۔ اماں کے غصے کے مارے برا حال ہو چکا تھا، جبکہ میں تنگ آ چکا تھا۔ اتنے میں میری بیوی میک اپ کے گہرے نیلے رنگ کا لباس پہنے، اچھے سے دوپٹہ سر پر لیے، ہنستے مسکراتی گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک طرف گھر کی حالت بکھری ہوئی تھی تو دوسری طرف وہ خود ایسے تیار تھی جیسے کسی شادی سی ہو کر آئی ہو۔ دیکھ رہے ہو اس کی تیاریاں، کوئی گل نہ کھلا دے تو کہنا، اماں نے پان منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سنتے ہی میرا دماغ گھوما تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ میری آواز ذرا اونچی ہو گئی تھی۔ میں روز کی چک چک سے تنگ آ گیا تھا۔ ارے کیا ہو گیا؟ اتنا زور سے کیوں بول رہے ہیں؟ بحری تو نہیں ہوں؟ میں فوزیہ کے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، پھر بیٹے سے کہنے لگی، دسترخوان لگاؤ، میں روٹی لگا دوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ میری بات کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ یہ دیکھ کر اماں میرے قریب ہی ہو کر بولی، دیکھ رہے ہو اس کے تیور؟ تم انہیں سر پر چڑھا کر رکھا ہے، ایک دن تیری ناک کٹوائے گی اور زمانے بھر میں بدنام کرے گی، پھر سمجھ آئے گا تجھے۔ میں اکتا کر بولا، اماں بس بھی کر دو، میں خود بیزار ہو چکا ہوں۔ دل و دماغ کی جنگ الگ چل رہی تھی۔ میری اماں مجھے بیوی کے غلام کہہ رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی، اور میں ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ سب سنتا چلا گیا۔ چلو اب کھانا کھا لو۔ فوزیہ کی آواز پر سبھی دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے۔ کل تک میری ماں کو فوزیہ میں 1000 گن نظر آتے تھے، اور آج بس لفظ نقص ہی نقص ہیں۔ ان مردوں میں سے نہیں تھا کہ بیوی پر شک کرتا اور اپنی زندگی اجیرن کر لیتا، لیکن بیوی کی حرکتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ یہ بتاؤ، یہ پلاؤ تم پڑوس سے کیوں لائی ہو؟ میری اس طرح سے سوال کرنے پر ذرا سا گھبرا گئی تھی۔ اس نے ماتھے پر پسینہ آنے لگا، صاف کیا۔ ارے آپ تو جانتے ہیں میرے ساتھ والی پڑوسن شکیلہ کو مجھ سے بڑی محبت ہے، میں بس اس کا حال چال ہی معلوم کرنے گئی تھی۔ باتوں میں وقت گزر گیا، کھانا بھی تیار نہیں تھا اور آپ کے آنے کا وقت بھی تھا، تو بس شکیلہ نے جو پکایا تھا آدھا مجھے دے دیا، اور کہتے ہوئے وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر کچن میں چل دی۔ پہلی بار فوزیہ کے دل پر میرا دل کھٹکا تھا۔ اس کی اس حرکت اور ماں کی باتوں نے آخر کار مجھے بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ شاید کہیں کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب فوزیہ کو صاف منع کر دوں گا کہ وہ پڑوس میں نہ جائے۔ رات جب میں نے اس سے بات کہی تو وہ مجھ سے لڑنے پر اتر آئی۔ خود تو تم 10 سال بعد پردیس میں رہ کر آئے ہو، میں ذرا بھی خیال تھا تمہیں کہ شادی کے چند ماہ بعد ہی تم چلے گئے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ اس کے بعد تو سچ بھی تھی۔ پھر بولی کہ مجھے بھی دل لگانا تھا، آپ کی اماں تو ہر وقت کڑوی کو سیلی ہی سناتی رہتی تھی، اس لیے میں نے پڑوسیوں کی عورت سے دل لگا لیا۔ پورا دن تو گھر کے کام کاج کرتی ہوں اور وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا، بس کچھ دیر پڑوس چلی جاتی ہوں تو قیامت آ جاتی ہے۔
وہ روئے جا رہی تھی، اس کی بات بھی غلط نہیں تھی۔ میں نے بہرحال پیار سے اس کو چپ کروایا۔ اگلے دن چھٹی تھی، اس لیے میرا ارادہ تھا دیر تک نیند پوری کرنے کا۔ اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر میرے 6 سال کے بیٹے کی زور زور سے رونے پر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں بری طرح سے بیزار ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر فوزیہ کو پکارنے لگا، کیا بات ہے، ایک دن تو ملتا ہے گھر میں آرام کرنے کا۔ میں غصے سے چلاتا ہوا باہر نکلا تھا تو اماں سامنے اپنے مخصوص تخت پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، ارے میاں، ہم پر کیا بول رہے ہو؟ اپنی بیوی کو کہو نا، صبح ہوتے ہی نکل جاتی ہے پڑوس میں، اس گھر کا تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ اماں نے غصے سے کہا تھا اور اتنے میں کل کی سوکھی روٹی کا ٹکڑا پکڑا، وہ بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے فوزیہ پر غصہ آیا تھا۔ عجیب لاپرواہ ہے، کدھر گئی ہے؟ میں نے پورے گھر میں نظر دوڑائی تھی، وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ کچی نیند سے جاگنے کی وجہ سے دماغ ابھی تک سن تھا۔ اماں پھر سے مجھے شروع ہو گئی، بہرا ہے کیا تو؟ تجھے بتا تو رہی ہوں تیری بیوی گھر پر نہیں ہے، جب دیکھو پڑوس میں ہوتی ہے نا۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے، نہ اپنی اولاد کا فکر ہے۔ حال دیکھو، بھوک سے ذرا بچے کا بھی گھر کا سر پر اٹھایا تھا اس نے، لیکن عورت کو احساس ہی نہیں ہے۔ اماں بولے جا رہی تھی، میں نے سوچا تھا کہ بہو کو لے آؤں گی تو آرام ملے گا اور باقی کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ کتنے ارمانوں سے اسے دلہن بنا کر لائی تھی، لیکن توبہ ہے، کیا رنگ دکھایا تیرے جانے کے بعد۔ اماں پھر سے وہی سب باتیں شروع کر چکی تھی۔ پہلے تو ان سب باتوں پر میں نے دھیان نہیں دیا تھا، میں اپنے کاروباری مسئلوں میں الجھا ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے میری مصروفیات میں کمی آئی گئی، اماں کی باتوں نے میرے دماغ میں نئی سوچیں ڈالنا شروع کر دی۔ ابھی میں کچھ کہتا کہ دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ آج وہ کل سے بھی زیادہ تیار تھی، میری پسند کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ابھی میں یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا کہ میری نگاہ اس کے ہاتھ میں موجود برتن پر گئی۔ چھوٹے سے پیالے کے اوپر کپڑا تھا۔ اب کیا لائی ہو اس کے گھر سے؟ وہ کچن میں چلی گئی۔ میں نے اسے روک لیا۔ ایک تو آپ جب دیکھو سوال ہی سوال کرتے رہتے ہو۔ تھوڑا جھنجھلاتی ہوئی، چینی لینے گئی تھی۔ صبح آپ بڑے مزے سے سو رہے تھے، آپ کو جگاتی تو آپ نے غصہ کرنا تھا، اس لیے سوچا پڑوس سے مانگ لیتی ہوں۔ بہو، 1 گھنٹے سے چینی ہی لے رہی تھی تم؟ اماں نے تیوڑی چڑھا کر سوال کیا۔ اماں کے سوال پر میری سوالیہ نگاہیں بھی اس کی جانب اٹھی تھی۔ اس کی نظریں جیسے ہی میری نظروں سے ملی تھی، وہ فوراً گھبرا گئی۔ پھر میری ماں بولی، آپ کو تو بس بات چاہیے ہوتی ہے مجھے سنانے کے لیے، آپ ہی تو جلدی چائے چاہتی ہیں، اگر ذرا سی بھی دیر ہو جائے تو آپ نے مجھے باتیں سنانی تھی، ایک تو جتنا بھی کر لو باتیں ہی ہوتی ہیں۔ وہ زور زور سے کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ دیکھ لیا کر کیسے بات کرنی ہے، ذرا دھیان دے اپنی بیوی پر۔ ہم اپنے کمرے کی طرف جلدی جا رہے تھے جب کہ میری بیوی کا اس طرح نظریں پھیرنا مجھے شک میں ڈال گیا۔ آخر ایسا پڑوس میں کیا تھا جو روز روز جا رہی تھی؟ میں اندر سے بہت پریشان ہو گیا۔ آج چھٹی تھی تو ناشتے میں اس نے آلو کے پراٹھے بنائے تھے اور دسترخوان پر لگا دیے۔ پھر بیٹے سے کہنے لگی، ارے منا، جاؤ ذرا پڑوس میں یہ پراٹھے دے آؤ۔ میری بیوی نے پلیٹ میں 4-5 پراٹھے رکھ کر اسے دیے تھے۔ یہ دیکھ کر اماں بول پڑی، ارے بہو، یہ کیا اتنا سب کچھ دے رہی ہو؟ دوپہر کے لیے رکھ لو، بھوک لگے گی تو کھا لیں گے۔ اماں نے اسے ٹوکا تو جب میں اپنی ہی دھن میں بس کھا رہا تھا۔ ارے اماں، کچھ نہیں ہوتا، میں پکا لوں گی، شکیلا کو بڑے پسند ہیں، وہ بڑے ہی شوق سے کھاتی ہے۔ فوزیہ نے منّے کے پڑوس میں بھیج دیا تھا جبکہ میں ناشتے سے فارغ ہو کر چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ اب اماں بھی میرے پاس بیٹھی تھی جبکہ وہ کچن میں برتن لے جا کر چکی تھی اور اب وہاں سے برتن دھونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اتنے میں بھی آ گیا تھا، خالی برتن نہیں لائے ہو؟ اماں نے سوال کیا تھا۔ وہ دادی شکیلا آنٹی تو گھر پر نہیں تھی، بس پرویز انکل اکیلے تھے، ان کو دے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ارے یہ تو میری پسند کے ہیں، اچھا ہوا تمہاری ماں نے بھجوا دیے، اسے میری پسند تو پتہ تھی۔ برتن وہ کہتا ہے بعد میں بھجوا دیں گے۔ میرا بیٹا کمرے میں جانے لگا تو میں نے اسے پکارا،
وہ نہ ادھر آیا۔ اس سے پہلے میں کچھ اس سے پوچھتا وہ اپنی ماں کی آواز سن کر اس کے پاس چلا گیا۔ مجھے یہ بات عجیب لگی کہ پرویز نے یہ بات کیوں کہی تھی اور اس بات کا کیا مطلب ہے۔ بہو تو کہا کہ شکیلا کے لیے پراٹھے بھجوا رہی ہوں، وہ تو گھر پر ہی نہیں تھی۔ میں پہلے سے ہی سوچ رہا تھا کہ اماں کی باتوں نے میرے ذہن میں بھی اس طرح کے سوال پیدا کرنا شروع کر دیے تھے۔ اگر شکیلا گھر پر نہیں تھی تو فوزیہ نے جھوٹ کیوں کہا اور پراٹھے اس کا نام لے کر کیوں بھیجے؟ انہی سوچوں میں رات ہو گئی تھی۔ دماغ یہ سب سوچ سوچ کر بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت تھی، میں اپنی زندگی میں زہر نہیں گھول سکتا تھا، اس لیے خود کو چھٹکا اور سو گیا۔ آدھی رات کو پیاس لگنے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے واش روم کی جانب دیکھا تو اس کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ آدھی رات کے وقت وہ کہاں جا سکتی تھی؟ ابھی میں اماں کے کمرے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ میری نظر چھت کی سیڑھی کی جانب گئی، جہاں پر کہ روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں چھت کی سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ جیسے جیسے میں چھت کے قریب ہو رہا تھا سرگوشیاں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ جب میں اوپر پہنچا تو فوزیہ چھت کے دیوار پر کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے میں اس کے پاس جاتا میرے پاؤں پودے سے ٹکرایا اور فوزیہ نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ ساتھ ہی چھت پر کوئی جو تھا وہ جلدی سے نیچے بھاگ گیا۔ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ تو اس وقت اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی تھی؟ گھبراہٹ سے اس کے منہ سے الفاظ تک نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے چھپ کر ساتھ جڑی ہوئی چھت کی طرف دیکھا تھا، جہاں پر کوئی نہیں تھا، جبکہ میں نے اپنے کانوں سے دو لوگوں کی باتیں سنی تھی۔ ارے ادھر کیا کر رہی تھی آپ؟ میں تو بس چھت پر ہوا کھانے آئی تھی۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا چکی تھی۔ میں نے مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ میری طرف دیکھی نیچے اتر گئی۔ میں بھی تھوڑی دیر میں نیچے آ گیا اور اب وہ سو چکی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے دور ہو گئی تھی۔ ایک طرف اماں کی باتیں اور دوسری طرف یہ سب، کہیں تو کچھ غلط ہو رہا تھا۔ پھر اگلی رات کو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا، میں پتہ کر ہی رہوں گا۔ اس لیے ایسے ہی آنکھیں بند کر سونے کا ناٹک کرتا رہا، لیکن دوبارہ چھت پر نہیں گئی۔ شاید اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ میں اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ اگلے دن شام کو جیسے ہی میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو وہاں پر اپنے پڑوسی پرویز صاحب کو کھڑے پایا۔ انہیں دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بہت ہی روکھے لہجے میں کہا۔ یہ لے انکل، امی نے دیا ہے۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ میرے بیٹے نے ان کے ہاتھ میں ایک ڈش پکڑائی، جس سے آتی ہوئی خوشبو صاف پتہ چل رہا تھا کہ آج گھر میں بریانی بنی ہے۔ شکریہ کہنا اپنی امی کو، وہ مجھ کو رو کر کہتے ہوئے میری جانب پلٹ گیا۔ بہت اچھا کھانا بناتی ہے آپ کی بیوی۔ اس دن کیا پراٹھے بنے تھے، مزہ آ گیا تھا۔ اور یہ بریانی، اس کی خوشبو دیکھ لیں کتنی لاجواب ہے۔ ان کی تعریف پر میرے دل میں آگ لگی تھی۔ آج میرے صبر کا پیمانہ جیسے لبریز ہوا تھا۔ ان باتوں نے میرے اندر ایک مشکوک مزید بڑھا دیا تھا۔ میں بہت ہی غصے میں گھر میں داخل ہوا تھا کہ آج تو سب حساب کر کے رہوں گا، لیکن گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے میں نے اپنے غصے کو قابو کیا تھا۔ آج رات کو میں نے مہینے بھر کا خرچ بھی نکال کر اپنی بیوی کو دیا تھا۔ ارے اس بار آپ نے پچھلی بار سے زیادہ پیسے دیے ہیں؟ فوزیہ نے گنتے ہوئے پوچھا۔ اس بار کام اچھا ہوا ہے۔ میرا لہجہ تھوڑا کڑوا ہوا تھا۔ وہ محسوس تو کر گئی تھی لیکن کچھ کہا نہیں۔ پھر میں چپ کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح وہ گھر میں نہیں تھی۔ میں اسے کچن میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اماں کی آواز سن کر ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ بیٹا یہ بتاؤ، تم نے بہو کو کچھ پیسے دیے ہیں کیا؟ وہ بڑے بڑے رازدانہ انداز میں مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں اماں، کچھ ہوا ہے کیا؟ میرے اندر وسوسے ابھرنے لگے۔ ارے وہ فرخندہ ہے نا جو ہمارے گھر کے سامنے رہتی ہے، ابھی تیرے کمرے سے نکلنے سے پہلے میرے پاس آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اماں لگتا ہے تم تو بڑی امیر ہو گئی ہو جو تمہاری بہو اس طرح سے پیسے لوٹا رہی ہے۔
ایسا کیوں کہا اس نے؟ میں حیران تھا۔ ارے میں نے پوچھا تھا اس سے، اس نے کہا کہ اماں تمہاری بہو صبح 6 بجے پرویز کے گھر جا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں 1000 والے نوٹ تھے۔ اماں نے بڑے آرام سے ساری بات مجھے بتائی تھی۔ میرا تو دماغ غصے کے مارے ابل رہا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ فوزیہ اپنے کپڑوں کے نیچے لفافے کے اندر گھر کا خرچ کے پیسے رکھتی تھی۔ میں نے وہ لفافہ نکالا اور پیسے گننے لگا۔ جیسے جیسے میں گنتا گیا میرا دماغ گھومتا گیا۔ پورے 5000 کم تھے، مطلب ایسے کہ اس نے 5000 وہ دے کے آئی تھی۔ میں فوراً باہر آیا۔ میں نے اس میں سے 5000 کہاں ہیں؟ میرے سوال پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ سچ بتاؤ کہاں لٹا کر آئی ہو میری محنت کی کمائی؟ اب کی بار میں زور سے بولا تھا۔ میرے اتنے زور سے چلانے پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن اس وقت مجھے کسی بھی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں بتاؤ مجھے؟ کب سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں لیکن چپ تھا۔ آج تو پانی سر سے اوپر چلا گیا۔ وہ تڑپ گئی تھی۔ بتاؤ اس دن چھت پر تمہارے ساتھ کون تھا؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا وہاں پر کوئی تھا۔ آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میری باتیں سن کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر ادھر آئیں، چلے میرے ساتھ۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک پلیٹ لی اور میرے ساتھ چل دی۔ وہ مجھے اپنے گھر کے ساتھ والے ایک پرانے سے گھر لے آئی جہاں دروازہ بس نام کا ہی تھا۔ یہ پرویز کا گھر تھا۔ پرانے خراب سے پردے کی مدد سے اسے دروازے کی شکل دی گئی تھی۔ چلو اندر۔ باہر سے زیادہ حالت اندر کی خراب تھی۔ جگہ جگہ سے خراب گھر ہو چکا تھا۔ کچن کے نام پر صحن میں کچھ نہیں تھا۔ برتن اور سامان رکھا ہوا تھا، ساتھ ہی لکڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ وہاں پر بچے کھیل رہے تھے۔ بچے اپنے ہاتھوں میں کھلونوں کی بجائے پتھروں سے کھیل رہے تھے۔ ان کے کپڑے دیکھ کر مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ کس کے کپڑے ہیں۔ وہ میرے بیٹے کے پرانے کپڑے تھے۔ ان کی نظر ہم پر پڑ گئی۔ فوزیہ کے ہاتھ میں پلیٹ دیکھ کر ان کے چہرے میں چمکے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر فوزیہ سے وہ پلیٹ لے لی۔ فوزیہ سے پلیٹ لے کر چاول کھانا شروع کر چکے تھے جیسے وہ کب سے بھوکے ہوں۔ ایک کے بعد ایک نوالا منہ میں ڈال رہے تھے۔ سوچو ذرا ان کی جگہ اگر ہمارا بیٹا ہوتا تو؟ فوزیہ کی آواز مجھے اندر سے ہلا دیا۔ ارے آپ لوگ، شکیلہ کی کمزوری سی آواز آئی۔ ادھر بیٹھ جائیں۔ انہوں نے 2 پرانی سی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ وہ خود بھی پاس ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، فوزیہ میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ جب سے پرویز کی دکان بند ہوئی ہے نوبت فاقوں تک آ گئی تھی۔ ہم تو جیسے تیسے گزر کر رہے تھے لیکن بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سچ میں بھائی آپ کی بیوی بہت ہیرا ہے۔ آپ کی بیوی بہت خیال رکھتی ہے ہمارا، چھپ چھپ کر مدد کرتی ہے تاکہ ہمارا بھرم رہے۔ ہمارے کھانے کے برتن میں ہی ہمیں کھانا دے جاتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور کبھی چینی تو کبھی تیل لینے کے بہانے کھانے کا سامان دے جاتی ہے۔ سچ میں بھائی کون کرتا ہے آج کل؟ آج کے دور میں تو وہ نم آواز میں کہہ رہی تھی۔ میرا سر شرمندہ کے مارے جھک گیا تھا۔ میں اس سے دن بنگلے کے کام کرنے چلی گئی تھی۔ اس نے میرے لیے پراٹھے بنا کر بھیج دیے۔ میرا شوہر اور بچے بھوکے تھے۔ انہوں نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا تھا۔ سچ میں دن اور رات دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے اور آپ کی بیوی کے لیے۔ ابھی صبح اس نے مجھے پیسے دیے تاکہ میں تھوڑا بہت راشن ڈلوا لوں۔ اس بے روزگاری کے دور میں جینا کتنا مشکل ہو گیا ہے، اور اس میں دن رات آدھی رات کو میری بیوی چھت پر آ کر مجھے چھپکے سے پیسے نہ دیتی تو آج میرا بیٹا زندہ نہ ہوتا، کیونکہ اسے اس دن بہت تیز بخار تھا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ گھر کے بچوں کی حالت دیکھ کر میرا اپنا دل بھی بہت دکھی ہو گیا تھا۔ میں کیا سے کیا سوچ رہا تھا اور کہانی کیا تھی۔ میں خود کو بہت پستی میں محسوس کر رہا تھا، جو اپنی بیوی پر شک کر بیٹھا تھا۔ ہم دونوں اب گھر سے نکل چکے تھے۔ میں نے راستے میں بیوی سے کہا کہ تم یہ سب مجھے پہلے بتا سکتی تھی۔ تب وہ کہنے لگی، میں یہ سب کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں کسی کا بھرم نہیں توڑنا چاہتی تھی۔
ہم سب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، ہمارے بچے اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں، اور وہی ہمارے پڑوس میں کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہو اور ہمارے فریج پھلوں سے بھرے ہوئے ہوں کہ اونگ دلا کر ہم اپنے پڑوسیوں کی مدد اس طرح سے نہیں کر سکتے، اپنی کچھ ضروریات کو کم کر کے کسی کے گھر کا چولہا نہیں چلا سکتے۔ اس کے سوالوں نے میرے اندر ہلچل کر دی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ہم کیوں اتنے بے خبر ہوتے ہیں؟ کیوں کسی کی آنکھوں میں خشک آنسو نہیں آتے؟ کیوں کسی کے بچے کی بھوک ہمیں محسوس نہیں ہوتی؟ کیوں ہم صرف اتنا پیٹ بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تم نے سب اپنے لیے کیوں نہیں بتایا؟ اتنا چھپ کر کیوں کر رہی تھی؟ میں نے پھر سے پوچھا تھا۔ اماں کی وجہ سے، وہ نہیں کرنے دیتی تھی، اس لیے پھر یہ سب چھپ کر کرنا پڑا۔ آج مجھے اپنی بیوی پر فخر محسوس ہو رہا تھا، مگر گھر جا کر مجھے اپنی ہی اماں نے سوچ بدلنی تھی۔ زیادہ نہ سہی، جتنی کوشش کر سکیں اتنی تو کریں، اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگ لی تھی اور ساتھ ہی پرویز کو اپنی دکان پر ملازم رکھ لیا تھا۔ تھوڑی کوشش سے ان کے گھر بھی چولہا چلے گا۔ ان کی دعائیں تھیں جو مجھے ترقی مل رہی تھی۔ بس اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھا کریں۔ کچھ نہ صحیح دعائیں جیسی قیمتی اور نایاب چیز تو مل جاتی ہے۔